نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 45۔ گزشتہ درس میں جو آیت گزری آیت نمبر 39، اس میں سودی قرض کی ممانعت ہے۔ سودی نظام تباہ کن معاشی نظام ہے، اور جس معاشرہ میں یہ نظام چل پڑتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ سودی نظام سے سرمایہ داری وجود میں آتی ہے، ملک کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے، سرمایہ دار براہ راست زر سے زر پیدا کرنے لگتے ہیں، جس سے بے روزگاری پھیل جاتی ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع یعنی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص 100 روپے کی چیز خرید کر لایا اور اسے 110 میں بیچ دیا، یہ نفع ہے 10 روپے اور یہ جائز ہے۔ اور 100 روپے کسی کو قرض دے کر 1 ماہ کے بعد 110 روپے لے لیے تو یہ حرام ہے اور یہی سود ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات انسانوں کی نافرمانیوں اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے پروردگار عالم کی؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو ان کے بعض کاموں کا بدلہ چکھایا جائے، یعنی لوگوں نے جو بدعمالیاں کی ہیں ان کو ان کی بدعمالیوں کی یا تو سزا دی جائے یا انہیں تنبیہ کی جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، یعنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ آج سے 1500 سال پہلے جب اس آیت کا نزول ہو رہا تھا، نہ تو دنیا کی وسعت کے بارے میں لوگوں کو صحیح اندازہ تھا اور نہ ہی فساد کی اتنی اقسام سامنے آئی تھی جس کا نظارہ آج کی دنیا کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں جس قسم کے فسادات رونما ہو رہے ہیں ان کی تفصیلات آئے دن سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ آج ایسا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ پوری دنیا سمٹ کر گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والے فساد کے اثرات ہر انسان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتے ہیں کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فساد سے مراد قحط سالی، کثرت اموات اور وبائیں ہیں، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فساد سے مراد جنگیں ہیں جن سے بڑی تباہی پھیلتی ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی کیسر و کسریٰ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، جس کا ذکر صورت کے آغاز میں ہو چکا ہے۔ اور آج کی جنگیں تو مزید خطرناک ہیں، وسیع پیمانے پر بمباریاں ہوتی ہیں، توپیں گولہ باری کرتی ہیں، ٹینک آگ برساتے ہیں، کیمیائی اور ایٹمی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، اور لاکھوں انسان ایک ہی لمحے میں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جہاں پر شہر آباد ہوتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہاں کھنڈرات نظر آتے ہیں۔
تو ایسے ہی واقعات کے متعلق فرمایا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی و بربادی عام طور پر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جنگ چھڑ جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، یا کوئی اور آفت آ جائے، انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہی ہوا کرتا ہے۔ سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں میں درگزر بھی فرماتے ہیں۔ زمین کی درستگی اللہ کی اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے، صلاح الارض بالطاعہ، اور نافرمانی فساد کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت تک پہنچا دے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قوانین کی خلاف ورزی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی فاسق و فاجر آدمی مر جاتا ہے تو بندے، شہر، درخت اور جانور اس سے راحت پاتے ہیں، کیونکہ اس گناہگار آدمی کے گناہوں کا ان تمام اشیاء پر منفی اثر پڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جب فرعون غرق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں سورہ دخان میں ہے فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین روئی اور نہ آسمان، بلکہ خس کم و جہاں پاک کا مصداق بنے۔ اس کے علاوہ جو ظالم قومیں ہلاک کی گئیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ انعام میں ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالم قوم کی جڑ ہی اکھاڑ کر رکھ دی اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ تو جب کوئی فاسق و فاجر نافرمان شخص مر جاتا ہے تو زمین کی چیزیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس بدبخت کی نحوست سے ہمیں نجات ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں، اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائیں۔ اور جب کوئی اہل ایمان میں سے کوئی نیک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس شخص کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، اور وہ دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس کی روزی کا حکم آتا تھا۔ مصیبتیں اور آزمائشیں دو وجوہ سے آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یا تو ان کے ذریعے نافرمان لوگوں کو اور نافرمان قوموں کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یا پھر ان کو تنبیہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں۔ اور قرآن پاک میں ان دونوں اسباب کا ذکر موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر بھی آتی ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کو مصائب کے ذریعے سے ابتلاء و آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور اس لیے کہ ان کے درجات بلند ہوں۔ اور اسی طرح نیک آدمیوں کے لیے جو تکلیفیں آتی ہیں تو ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، ذرا سیر و سیاحت تو کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا کیسا حشر ہوا، لیکن یاد رکھو کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی۔ تمام برائیوں میں شرک اور کفر سر فہرست ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسرے مقام پر سورۃ بقرہ میں فرمایا والکافرون هم الظالمون۔ آج بھی دنیا میں دیکھا جائے تو پوری دنیا کی جو کل آبادی ہے اس کا صرف 5واں حصہ مسلمان اور اہل ایمان ملیں گے، 4 حصے آج بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے حکم دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے رخ کو دین قیم کے لیے قائم کریں، یعنی اپنی توجہ خالص دین اسلام کی طرف مرکوز کر دیں۔ اور یہ دین وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ سورۃ بینہ میں فرمایا پختہ دین ہے جس کے اصول و ضوابط اٹل ہیں، جو ہر قوم کے لیے ہے، ہر ملت کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور ہر وقت موزوں ہے۔
اور ایسے قوانین ہیں پروردگار عالم کے نازل کردہ کہ ان میں ترامیم کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مصلحت کے لیے نازل فرمائے ہیں اور ان قوانین کی پابندی ہی میں کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنا رخ اسی دین کی طرف قائم رکھیں۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی قیامت کا دن جو اپنے مقررہ وقت پر آئے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور پھر ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو فرمایا وہ ایسا دن ہوگا یومئذ یصدعون، جس دن سب لوگ جدا جدا ہوں گے، الگ الگ قطاریں بنائی جائیں گی، الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے، نیکی والے الگ ہوں گے اور پھر نیکی کرنے والوں میں درجے کے مطابق الگ الگ ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں تو سب اکٹھے رہتے ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، مگر قیامت والے دن سب کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ سورۃ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد من کفر فعلیہ کفرہ، جس شخص نے اس دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا ہوگا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس دن پھر وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا، اپنے کیے کا نتیجہ بھگتے گا۔ ومن عمل صالحا، جس نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے ہوں گے، فلانفسہم یمہدون، تو یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے تمہید اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ ایمان والے اور نیکی والے لوگ اس دنیا میں اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی کا آرام اور راحت حاصل کرنے کا سامان کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے اپنی خاص مہربانی سے۔ یہاں پر فضل کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی کسی شخص کو صرف اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اصل چیز جو نجات دینے والی ہے وہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں مال و دولت کو دیکھ کر یا بڑی بڑی سلطنتیں کفار کے پاس ہیں اور بڑی طاقت ان کے پاس ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں مہلت دے رکھی ہے، جب مقررہ وقت آئے گا تو پھر ان کو اپنی پکڑ میں لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین قیم پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔